السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کو شروع کروں، مولانا نے جو بتایا بہت اچھے انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، کعب بن اشرف کا واقعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی دشمنی کے لیے یا ذاتی سبب کے لیے نہیں، آپ نے کہا فَإِنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. کعب بن اشرف نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے. یہودی تھا اور مالدار تھا، اور اپنے پیسے کے بلبوتے پر لوگوں کو، لونڈیوں کو مسلمانوں کے خلاف گالی گلوچ کرنے کے لیے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے وہ اپنی طاقت اور اپنے پیسے کو استعمال کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر کوئی دشمنی نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی، اور اسی لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا. شریعت، اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق، گالی گلوچ کسی بھی طریقے سے برداشت نہیں کیا جائے گا. بہرحال اللہ جزا خیر دے مولانا فیض علم صاحب کو، بہت اچھے انداز میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور خاص طور پر اس پر زور دیا کہ ہمیں وہ اخلاق دوبارہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. موضوع ہے اتحاد امت اہل سنت اور جماعت کے منہج کی روشنی میں. یہ موضوع بہت وسیع موضوع ہے، ویسے اہم موضوع ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی اتحاد کی بات کرتا ہے. جماعت میں، کسی بھی جماعت میں چلے جائیے، کسی بھی تنظیم میں جائیے، اتحاد کی بات کریں گے، متحد ہونا چاہیے. لیکن عام طور پر اتحاد کا مطلب ان کی نظر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ ہماری جماعت میں شامل ہو جائیے، یہ مطلب ہے. ان کی نظر میں یہ کہ اتحاد اسی وقت ہوگا جب ہم ان کی جماعت میں شامل ہو جائیں. اتحاد کے لیے، اتحاد قائم کرنے کے لیے کئی جماعتیں بنی، سب کو جوڑیں گے، سب کو لے کر چلیں گے، لیکن وہ خود ایک الگ سے جماعت بن گئی. امت میں فرقہ بندی اور جماعت بندی اور اختلاف کا سبب بن گئی، اتحاد نہیں ہو پایا. تو لہذا اتحاد کیا ہے، کیسے اتحاد ممکن ہے؟ اور یہاں میں ایک اہم نقطہ بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، یہاں دو قسم کا اتحاد ہے. ایک اتحاد حقیقی معنی میں اتحاد، واقعی امت میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو. وہ کیسے ہوگا اس کے بارے میں آج کا ہمارا خطاب ہے انشاءاللہ. لیکن دوسرا ایک اتحاد کہ ہمارا ایک دشمن، مشترکہ دشمن ہے، جو کچھ غلط بنیادوں پر انسانیت کو بانٹتا ہے، کیونکہ اس کے خیالات اتنے خطرناک اور اس کے عقیدے اتنے خطرناک کہ معصوموں پر، کمزوروں پر، کمزور طبقوں پر اس کی نظر میں ظلم جو ہے اس کی نظر میں جائز ہے اور روا ہے. ایک مشترکہ دشمن ہے. ایسی صورت میں انسانیت کو بچانے کے لیے ہمارے درمیان جتنے اختلافات ہیں، ان سارے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ہم ملنا چاہیے. ساری جماعتوں کو، بلکہ جماعت سے بڑھ کر
غیروں کے ساتھ جو انصاف پسند ہیں ان کے ساتھ جڑ کر انسانیت کو بچانے کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے کہ یہ ملک اور یہاں کے باشندوں کو فرقواریت پر تقسیم نہیں کرنا چاہیے، یہاں خون کی ہولی نہیں کھیلنی چاہیے، یہاں معصوموں کا خون نہیں بہنا چاہیے، یہاں کمزوروں کو ان کا حق ملنا چاہیے، ان بنیادوں پر جمع ہونا چاہیے۔ شریعت کا یہ حکم ہے، اور یہی وہ بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے آج غنڈے لوگوں کی حکومت چل رہی ہے۔ معلوم ہے کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے، لیکن پھر بھی اس لیے کہ اہل حق، انصاف پسند، انسانیت پسند، انسانیت نواز آپس میں کٹ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں، ایک بڑا موضوع ہے کہ کس طریقے سے ان موجودہ حالات میں بھی ملک کو بچانے کے لیے، کمزوروں کو اور انسانیت کو بچانے کے لیے کیسے اتحاد ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب آتے ہیں، آپ نے مدینے کے جو یہودی تھے ان کے ساتھ اتحاد کیا، اتفاق کیا۔ کس بات پر؟ حفاظت پر، جانوں کی حفاظت پر۔ باہر کا کوئی دشمن پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر دفاع کریں گے، ایک دوسرے کی جان کی حفاظت۔ یہ جو اصول ہیں یہ انسانیت کے اصول ہیں، اور اس کے لیے بھی ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، غیروں کے ساتھ مل کر بھی، چاہے وہ عیسائی ہو، ہندو ہو، کرسچن یا یہودی ہو، کوئی بھی ہو، ہم لوگ یہاں پر اس ملک کو بچانا، انسانیت کو بچانا، کسی پر ظلم ہونے نہیں دینا۔ تو یہ جو اتحاد اور اتفاق ہے یہ الگ چیز ہے، اور شریعت اس کا بھی مطالبہ کرتی ہے، لیکن آج جو میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے امت کے درمیان صحیح طریقے سے، صحیح معنی میں اتحاد کب آ سکتا ہے۔ موضوع بہت اہم ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی اہمیت دی، اور اہل سنت و جماعت جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہر معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہر اختلاف کا حل قرآن اور حدیث میں تلاش کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث ہی میں دیکھیں کہ ان اختلافات کا حل کیا ممکن ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ندور مع السنت حیث دارت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جیسے تعلیمات ہوں گے اسی طریقے سے ہم بھی عمل کریں گے، جہاں جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو ہم مانیں گے۔ اور ایک حقیقت ہے کہ امت میں اختلاف آنا ایک اللہ کا فیصلہ ہے، تقدیر میں اللہ نے فیصلہ لکھا ہے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، یہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے الا کہ جن پر تیرے پروردگار کا رحم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 70 پر 3 فرقوں میں، اور سب کے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ اور میری امت سے مراد توحید والی امت مراد ہے، ان کے اندر توحید ہے جی، تو لہذا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں وہ نہیں رہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتی ہیں، جو حقیقت میں اللہ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور سارے ایمانیات کو تسلیم کرتے ہیں،
وہ اگر ان کی غلطیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے تب بھی وہ کسی نہ کسی دن ضرور جنت میں آئیں گے، بشرطے کہ ان کے اندر وہ ایمان اور توحید ہو۔ جی ہاں، اور یہاں جو کہا گیا ہے اس حدیث میں کہ باقی لوگ 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے کیونکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، دین میں غلط فہمیوں کی وجہ سے، ان کے غلط شبہات کی وجہ سے، اور جو امت، جو جماعت پہلی مرتبہ بغیر دوزخ کے عذاب کے اگر ان کے اعمال سیدھے ہیں، صحیح ہیں، وہ تو جنت میں جانے کے مستحق ہیں۔ تو کون ہیں وہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے راستے پر چلنے والے جو لوگ ہیں وہی لوگ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم میں جو لوگ زندہ رہیں گے بہت سارے مسائل میں اختلاف پائیں گے، تو آپ نے ہمیں تاکید کی میری سنت کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی سے دور رہنے، اختلاف سے دور رہنے بار بار تاکید کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے کہا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے دین کو بانٹ دیا اور فرقوں میں، جماعتوں میں بٹ گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے کا کیا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ لوگ امت محمدیہ میں جن لوگوں نے فرقوں میں دین کو بانٹ دیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنی میں ان سے تعلق جو ہونا چاہیے وہ تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا، دین میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کیا، اور بدعات اور خرافات اور غلط تأویلات اور تحریفات کی وجہ سے دین میں فرقے بنتے ہیں، جماعتیں بنتی ہیں۔ ورنہ اگر دین کو صحیح شکل میں سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو وہاں پر تفرقہ بازی کا، فرقہ بندی کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، تمہارے لیے دین میں سے ان چیزوں کو مشروع کیا گیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تاکید کی، اور وہی بات آپ کی طرف بھی وہی کی جا رہی ہے، اور اس کی تاکید ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام علیہم الصلاۃ والسلام ان سب کو تاکید کی گئی۔ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ، اس میں اختلاف نہ کرو۔ اقامت دین کا مطلب پورے دین کو لازم پکڑنا ہے، پورے دین پر عمل کرنا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ یہاں دین کے کسی حصے کو لے کر اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ دین ہے اور اسی کو امپورٹنس دے رہا ہے تو یہ اقامت دین نہیں ہے۔ اور آج کئی جماعتیں اسی وجہ سے الگ ہوئی اہل سنت و جماعت کے صحیح طریقے سے، صحابہ کے صحیح منہج سے، کہ انہوں نے اقامت دین کا ایک خاص مفہوم دیا۔ بعض نے یہ سمجھا کہ اقامت دین سے مراد اسٹیبلش آف دا اسٹیٹ آف اسلام، اسلامی حکومت قائم کرنا، تو دین کو انہوں نے حکومت سے تعبیر کر لی، جبکہ اقامت دین سے مراد دین کے پورے حصوں، سارے دین پر عمل کرنا مراد ہے۔ اقیم الدین، سارے دین کو قائم کرو۔ آپ دین کے کسی حصے کو لے کر یہ سمجھ بیٹھیں کہ یہی دین ہے اور باقی دین نہیں ہے تو یہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، سارے طرف سے کٹ کر، بالکل یکسو ہو کر، اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تم قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پر لوگوں کو پیدا کیا ہے،
اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 سے 32 تک، میرے بزرگوں یہ 3 آیتیں، سبحان اللہ، اس آیت میں امت محمدیہ کے اتفاق کے اصول پیش کیے گئے ہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو اللہ تعالی کے دین کے لیے بالکل یکسو ہو کر، خالص ہو کر تم ٹھہرا دو، قائم کرو۔ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے مخلوقات میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اس کے بعد کہا منیبین الیہ، اسی کی طرف پلٹتے ہوئے، واتقوا، اسی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں سے مت ہو جاؤ۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، ان لوگوں سے مت ہو جاؤ جنہوں نے دین کو بانٹ دیا اور ہر جماعت گروپ میں تقسیم ہو گئی، اور ہر جماعت ان کے پاس جو چیز ہے اس پر وہ اترا رہے ہیں، وہ اس پر وہ خوش ہیں۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے حلول پیش کیا گیا۔ سب سے پہلا حل اتحاد امت کے لیے کہ آپ دین کو مکمل طریقے سے لیں، دین کو مکمل طریقے سے لیں، ورنہ اگر آپ دین کے کچھ حصے کو لیں، کچھ حصے کو چھوڑ دیں، کچھ حصے کو زیادہ اہمیت دیں، کچھ حصے کو جو اہمیت دینا ہے، جتنی اہمیت دینا ہے اس سے کم کریں، تو یہاں پر فرقہ بندی آتی ہے، یہاں پر اختلاف ہوتا ہے۔ تو اقامت الدین، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ مکمل دین کو لینا۔ دوسرا حل، امت میں اتحاد کے لیے علم چاہیے۔ عام طور پر غلطیاں کہاں ہوتی ہیں؟ علم حق سے دوری کی وجہ سے۔ لوگ حق کو نہیں جانتے ہیں، حق کو نہیں پہچانتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ کس لیے ہو رہا ہے اختلاف؟ علم نہ رہنے کی وجہ سے، علم حق نہ رہنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر قرآن اور حدیث کا علم، اختلافی مسائل میں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تم کسی مسئلے میں اختلاف کر بیٹھو، اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ۔ اللہ سے مراد اللہ کی کتاب، رسول سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دین کا جو علم ہوتا ہے، صحیح علم، یہ انسان کو جوڑتا ہے، امت کو جوڑتا ہے۔ لیکن اگر امت میں ایسے لوگ آئیں جو قرآن و حدیث کا جو مقام ہے وہ مقام نہ دیں، اپنے عقل اور اپنے ذوق اور اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کو آگے بڑھائیں اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں، وہاں اختلاف ہوتا ہے۔ جب امت میں ایسے لوگ ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اہمیت نہیں دیتے ہوں، پرواہ نہیں کرتے ہوں، سنت کا جو مقام ہے وہ مقام نہیں دے رہے ہوں، اتحاد کہاں سے آئے گا؟ اتحاد کیسے ہوگا؟ پیر سے پیر کو ملانا نماز میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی پیر سے پیر نہ ملائے تو شیطان بیچ میں آتا ہے اور دل میں اس کی وجہ سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کیا جی تمہیں میرے پیر کو دباتے نا تمہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے حکم کو معمولی سمجھے، تو اختلاف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ امت میں اتحاد کیسے ہوگا جب امت میں ایسے لوگ ہوں، ایسے علماء ہوں، ایسے مفکرین اور ایسے دعوت کا کام کرنے والے اور ایسے اسپیکر ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتے ہوں اور یہ کہتے ہوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 400 حدیثیں جھوٹی حدیثیں ہیں،
کیسے جو ہے امت میں اتحاد ہوگا؟ آپ نے فردوہ الی اللہ والرسول کا جو حکم ہے اللہ کا کہ اللہ اور اس کے رسول صاحب کی طرف لوٹاؤ اس مسئلے کو، آپ نے ختم کر دیا. آپ کی نظر میں سنت کا بہت بڑا حصہ جو ہے صحیح نہیں ہے. کیسے ہوگا؟ امت میں اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ جب لوگ امت میں ایسے لوگ ہوں جو علماء کے یا صوفیاء کے جو خواب ہیں ان خواب کو شریعت کا مقام دے دیں، حدیث کا مقام دے دیں، قرآن و حدیث کا مقام دے دیں. ہوتا ہے؟ لوگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل. آج امت میں ایسے افراد موجود ہیں. ایسی صورت میں اتحاد ناممکن سی بات ہے. تو لہذا دوسری سب سے بنیادی چیز علم حق چاہیے. قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کے عقول، لوگوں کی سمجھ کو بنیاد بنا کر اسلام کی باتوں کو تولا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ بھائی تمہیں حق ہے تو آؤ نا ڈیبیٹ کرو نا. بولتے ڈیبیٹ. کیا ڈیبیٹ کا مطلب ڈیبیٹ میں اگر کوئی جیت جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہے وہ حق ہے، یا ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق کسی چیز کا ہونا وہ برحق ہے؟ اسی لیے علماء نے کہا لیس الدین لمن غلب، دین اس کا نہیں ہے جو ڈیبیٹ میں جیت جائے. کوئی ضروری نہیں، کیونکہ ڈیبیٹ کرنے والا حق کی طرف سے جو نمائندہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ حق کی صحیح طریقے سے نمائندگی نہ کرے، اور ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جو ڈیبیٹ کا کام، ڈیبیٹ کی دعوت دیتے ہیں، تمل ناڈو میں آج کل ایک بریلوی کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے ہار گئے، قبر پرست کے ساتھ. کیوں؟ ان کی جہالت کی وجہ سے، ان کی نادانی کی وجہ سے، نعوذ باللہ. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اکلما جاءنا رجل اجدل من رجل ترکنا ما نزل به جبریل علیہ السلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لجدلہ. کیا ہر وقت، ہر ایک موقع پر اگر کوئی آدمی اچھا ڈیبیٹ کرنے والا، مناظرہ کرنے والا اگر آ جائے تو کیا ہم اس کی بات کی وجہ سے، اس کے آرگیومنٹ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہم اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اس کا نام ابو الجویریہ تھا. وہ مرجی تھا. مرجی کا مطلب یہ کہ ایمان میں عمل کا حصہ نہیں ہے، عمل داخل نہیں ہے. دل میں ایمان رہے تو بس ہے، زبان سے بول دیے تو بس ہے، عمل کرنا ضروری نہیں ہے. اس نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، ابا عبداللہ میں آپ سے جو ہے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تم جیت جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ تمہاری جیت ہو گئی. کہا کہ اگر میں جیت گیا تو تم میری پیروی کرو گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر دوسرا آدمی آیا اور وہ آ کر ڈیبیٹ کیا ہم لوگوں کے ساتھ اور وہ جیت گیا تو ہم اس کی پیروی کریں گے. اس نے کیا کہا؟ ہم اس کی بات مانیں گے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ارے اللہ کے بندے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک دین دے کر بھیجا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم یہاں چھوڑ کر ادھر جا رہے ہو، ادھر چھوڑ کر ادھر جا رہے ہو، ادھر چھوڑ کر ادھر جا رہے ہو، لوگوں کے ڈیبیٹ پر، اس کی زبان کی چاشنی پر نہیں، ہرگز نہیں. اسی لیے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من جعل دینہ غرضا للخصومات اکثر التنقل، کہ جو شخص اپنے دین کو ڈیبیٹ اور مناظرے اور آرگیومنٹ کا جیسا نشانہ بنا لے تو وہ جو ہے آج ادھر رہے گا، کل ادھر رہے گا، کل ادھر رہے گا، نئی نئی چیزیں پیدا کرتا رہے گا. تو لہذا میرے بھائیوں، دین ہمارا جو ہے واضح ہے، قرآن اور حدیث کی شکل میں محفوظ ہے، اور اس بات پر ڈیبیٹ کرنا کہ میں جیت جاؤں گا تو میں تمہاری بات مانوں گا، اگرچہ کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو، شریعت میں جائز نہیں ہے. قرآن و حدیث کا علم یہ اصل ہے، وہیں سے دین کو لینا چاہیے. لوگوں کے ڈیبیٹ سے، لوگوں کے مناظرے سے دھوکہ کھا کر نعوذ باللہ جو ہے ہمیں حق کو پہچاننے کی ضرورت نہیں، بلکہ قرآن میں اور حدیث میں جو چیز ہے وہی حق ہے، اور اگر اس کے بغیر کوئی نئی چیز ہم اپناتے ہیں تو نعوذ باللہ یہاں بدعت ہوگی،
فرقہ بندیاں ہوں گی اور نعوذ باللہ دین میں تحریف ہوگی. تیسرا حل اللہ نے فرمایا منیبین الیہ، منیبین الیہ، اس کی طرف پلٹ کر جاؤ. کیا؟ کس کی طرف؟ یعنی اللہ تعالی کی تعلیمات کی طرف. امام زہری کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کہتے تھے سنت کو لازم پکڑنا نجات ہے. سنت کو لازم پکڑنا یہ نجات ہے. سنت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، سفینہ نوح ہے. اگر آپ سنت کو نہیں مانیں گے تو نعوذ باللہ آپ برباد ہوں گے. منیبین الیہ، یہاں پر منیبین الیہ کا جو ورڈ ہے میرے بھائیوں، علمی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، منہج کے لحاظ سے، تقوی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے، اور آگے چوتھا حل آ رہا ہے واتقوا، اللہ ہی سے ڈرو. ہم دیکھیں گے امت میں جتنے فرقے اور جماعتیں بنی ہیں اس میں ایسے بہت سارے مسائل ہیں کہ دنیا کے مقصد اور دنیا کے منصب کے لیے اختلافات ہوئے ہیں. کیوں اختلاف؟ کیوں جماعت بندی ہوئی؟ انہوں نے ان کو بڑا نہیں مانا، انہوں نے ان کو بڑا تسلیم نہیں کیا. اس پر گروہ بندی، اختلافات. تو تقوی اور پرہیزگاری اگر انسان کے اندر ہو، جیسا کہ میں نے کہا چوتھا حل کہ تقوی اور پرہیزگاری، للہیت آئے، اللہ کے لیے ہم جمع ہوں. مقصد ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے. ہمارے بزرگوں کو بڑے اور ان کی باتوں کو، ساری باتوں کو برحق سمجھ کر، دوسروں کے بزرگوں کو بالکل باطل سمجھ کر، جس طریقے کے آج کا سسٹم ہے، آج کا ماحول ہے، اگر ایسا کریں گے تو یہ تقوی کے خلاف ہے. تقوی یہ ہے کہ ہم حق جہاں بھی ہوں اس کو لیں، قبول کریں، اور باطل جہاں بھی ہو، چاہے اپنے بزرگ بھی کہیں تو کہیں کہ نہیں، غلط ہے. اپنے علماء بھی اگر کہتے ہیں غلط ہے. اور یہی ہے اہل سنت و جماعت کا مطلب. اسی کا مطلب ہے منہج سلف، کہ اگر ہمارے بزرگوں نے، ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں ضرور، لیکن اگر غلطی ہے تو حق سب سے اوپر ہے. پانچواں حل جس کے ذریعے امت میں اتحاد ہو سکتا ہے، وہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز جماعت کے ساتھ، نماز کی پابندی یہ دلوں کو جوڑنے والی ہے، سوسائٹی کو جوڑنے والی چیز ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی، نوافل کی پابندی. میرے بزرگوں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امت میں اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے. لیکن اگر انسان ان چیزوں کا خیال نہ کرے، نماز کی پابندی نہ کرے، تو وہاں سے اللہ تعالی دلوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں. چھٹا حل وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. اتنی ساری چیزوں کی نصیحت کرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. شرک کے ساتھ اتحاد و اتفاق کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتا ہے. شرک کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتا ہے. حقیقی اتحاد، یہ مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. آج کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے نہیں معلوم ہے. جبکہ لا الہ الا اللہ ہی ہماری اتحاد اور ہمارے اتفاق کی بنیادی چیز ہے. لا الہ الا اللہ کے بغیر اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں؟ معنی بدل دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ، وہاں پر منبہ سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے. کہا ہاں جنت کی کنجی ہے، لیکن جو کنجی اور چابی جو ہوتی ہے اس کے دانت ہوتے ہیں. دانت اگر ہوں تو چابی کھولے گی، ورنہ نہیں کھولے گی. تو لا الہ الا اللہ اس کی چابی ہے، اور اس کی چابی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو کیسا جیسے سمجھنا چاہیے ویسا سمجھے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب لا الہ الا اللہ عقیدے کی ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی یہ سب بات مت کرو، اس کی وجہ سے امت میں اختلاف ہوگا. کیسے اتفاق ہوگا جب لا الہ الا اللہ کو آپ صحیح طریقے سے سمجھنا نہیں چاہ رہے؟
قرآن کریم میں سب سے پہلے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں. جو شخص لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہتا ہے جنت میں جائے گا. تو میرے بزرگوں، سارے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور قرآن، آسمانی کتابیں، شریعت، جنت اور دوزخ سب لا الہ الا اللہ کے لیے بنی ہے. سب کچھ لا الہ الا اللہ کے لیے، یہ بتانے کے لیے اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں. یہ عروۃ وثقی ہے، مضبوط رسی ہے. یہ کلمہ طیبہ ہے جس کی جڑیں مضبوط زمین کے نیچے تک اور جس کی شاخیں آسمان تک بلند ہوتی ہیں. اور اگر عقیدہ صحیح نہ ہو، لا الہ الا اللہ کا مفہوم صحیح نہ ہو، لا الہ الا اللہ کی غلط تفسیر ہو، غلط تشریح ہو، وہاں اتحاد اور اتفاق نہیں ہو سکتا ہے. آج بہت ساری کتابوں میں دیکھیں گے آپ، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، رولر نہیں. لا الہ الا اللہ کا مطلب تو یہ نہیں ہے. الہ کا مطلب صحیح معنی میں عبادت کے لائق کوئی اگر ذات ہے وہ اللہ ہے. جی ہاں، بعض لوگ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ان کی نظر میں یہ ہے کہ بھائی یقین کو اپنے دل میں بٹھائیے، بس کچھ بھی نہیں، یقین کو اپنے دل میں بٹھائیے اور یہاں سے ختم. یہ مقصد تو، یہ تشریح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، یہ صوفیہ کی تقسیم ہے. بلکہ ان کے پاس لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے لا موجود الا اللہ، کہ دنیا میں جو بھی موجود ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا دوسری کوئی چیز نہیں ہے. نعوذ باللہ. اگر لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ لیا جائے تو کون مؤمن ہے، کون کافر ہے، کون خدا ہے، کون خالق ہے اور کون مخلوق ہے؟ ان ایسے حالات میں میرے بزرگوں، امت کے درمیان اتحاد اور اتفاق کسی بھی طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے. امت میں اتحاد اور اتفاق کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان اصولوں پر قائم رہیں، ان اصولوں پر قائم رہیں. کون سے اصول؟ قرآن کریم کی جو آیت میں نے بتائی، اس آیت ایک سورہ روم کی آیت، اس ایک آیت کی 3 آیتوں کی روشنی میں اس میں اتحاد کے اصول سارے بتا دیے گئے ہیں. اللہ کی طرف پلٹو، علم حاصل کرو. علم کے بغیر، علم حق کے بغیر دین صحیح طریقے سے قائم نہیں ہو سکتا. تقویٰ چاہیے، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. توحید کو عام کرو، شرک کی مصیبت کو اس دنیا سے ختم کرو. تبھی جو ہے امت میں اتحاد ہوگا، زمین میں امن و امان قائم ہوگا اور لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے، زمین و آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی. اس کے بغیر میرے بزرگوں بھائیوں، امت کا اتحاد ایک نعرہ ہے جی، ورنہ حقیقت میں کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں امت کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو امت کی اتحاد کے لیے جو اصول اس قرآن کریم کے آیت میں بتائے گئے ہیں ان اصول کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو تنفیذ کرنے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب